بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ راہ زیست کی وہ کھڑکی جو 1400 سال سے بند نہیں ہوئی، اگر آپ مواجہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے پیچھے نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بڑی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ کھڑکی 1400 سال سے بند نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی، اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے۔ سن 17 ہجری میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کے کثیر تعداد کی وجہ سے خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم جاری کیا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑی مشکل پیش آئی۔ وہ یہ کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ جنوبی جانب اس جگہ پر واقع تھا جہاں اب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کمرہ اکیلا ہے جنوب کی طرف، اور مسجد کے لیے اسی جانب توسیع کرنا پڑ رہی تھی، اس لیے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا ہٹانا ضروری تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حجرے کے خالی کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے جس پر ان کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی کے پاس آتے ہیں کہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے، لیکن ام المؤمنین یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور اپنے اشرف و عزت والے حجرے سے نکلنے سے صاف انکار کر دیا، جس میں ان کے محبوب شوہر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے آئے اور 2 دن بعد دوبارہ پھر یہی کوشش کی، لیکن معاملہ ویسا ہی رہا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ٹوک انکار کرتے جا رہی تھی، اور کوئی بھی انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کامیاب کوشش نہیں کر پا رہا تھا۔ اب دیگر اصحاب رسول بھی ام المؤمنین کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن ام المؤمنین نے مختلف طریقوں سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک شرف و عزت والے حجرے میں رہ رہی تھیں جہاں فقط ایک دیوار کے بعد ان کے محبوب شوہر کی قبر مبارک تھی۔ وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھی کہ انہیں اس سے دور کر دیا جائے؟ اب ایک بار پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بڑی عمر کی خواتین نے مداخلت کی، لیکن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بڑی شرط کے علاوہ اپنا فیصلہ ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شرط یہ تھی کہ ان کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے جہاں سیدہ حفصہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھتی رہے، اور وہ کبھی بھی بند نہ ہوگی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ شرط مان لی اور یہ وعدہ بھی کر لیا، اور یہ وعدہ آج تک قائم ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 1400 سال بعد بھی یہ کھڑکی آج بھی کھلی ہوئی ہے، جنہیں امام سیوطی اور ابن کثیر نے ذکر کیا۔ آج تک جو بھی مسجد نبوی کا متولی بنا ہے اس نے اس کھڑکی کی دیکھ بھال کی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وعدہ پورا کیا گیا ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔